خام حبلیے کارڈیٹا. کارڈیٹا کسے کہتے ہیں؟ کارڈیٹا میں ایسے تمام حیوانات شامل ہیں جن میں نوٹوکارڈ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہوتی ہیں، انہیں خام کارڈیٹا میں شامل کیا گیا ہے. اب یہ کارڈیٹا کی 4 اہم خصوصیات یہاں پر دی گئی ہے. دیکھیے پہلی خصوصیت کیا ہے، ان میں حبل پشت یا نوٹوکارڈ موجود ہوتا ہے. نمبر 1 کیا ہے، حبل پشت یا نوٹوکارڈ ان میں موجود ہوتا ہے، جو کہ ایک لچکدار سلاخ نما ساخت ہے. یہ کہاں موجود ہوتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر غذائی نالی اور عصبی ڈور کے درمیان میں ہے. پنک ایرو سے دیا گیا ہے. دیکھیے یہاں پہ غذائی نالی اور عصبی ڈور کے درمیان میں پائی جاتی ہے. یہ جو نوٹوکارڈ ہوتی ہیں یہ میاں ادما سے ماخوذ ہوتی ہیں. جنین میں نمودار ہونے والا پہلا اندرونی ڈھانچہ جو ہوتا ہے یہ نوٹوکارڈ کا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہاں دیا ہوا ہے، دیکھیے ظہری نلی نما عصبی ڈور. یہ نلی نما عصبی ڈور جو ہوتی ہیں یہ نوٹوکارڈ کے اوپری حصے پر پائی جاتی ہیں. یہ نلی نما عصبی ڈور جو ہوتی ہیں حبلیوں میں غیر حبلیوں کے برعکس غیر عہدے دار ہوتی ہیں. یہ حبلیوں میں کیا ہوتی ہیں؟ غیر عہدے دار ہوتی ہیں. کھوکھلی نلی نما سیال سے پر عصبی ڈور ہوتی ہے، یہ نوٹوکارڈ کے اوپر موجود ہوتی ہے. یہ جو عصبی ڈور ہوتی ہے یہ فقریوں میں اس کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے دماغ اور باقی حصہ جو ہوتا ہے وہ نخائی ڈور میں تبدیل ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر یہاں پہ تیسری خصوصیات جو ہے وہ ہے بلومی درز یا خشیومی درز. بلومی درز کہاں پر ہوتا ہے؟ بلوم کی دیوار میں جانبی طور پر پائے جانے والا روزونوں یا چھید کا ایک سلسلہ ہوتا ہے بلوم کی دیوار میں جانبی طور پر، جانبی حصے میں، جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے پانی بلومی کہفے سے باہر نکلتا ہے. یہ بلومی روزن جو ہوتے ہیں خشیومی درز یا بلومی درز جو ہوتے ہیں یہ بلوم کی دیوار میں جانبی طور پر پائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے بلومی کہفے سے پانی جو ہے وہ باہر کی جانب نکلتا ہے. یہ جو بلومی درز ہوتے ہیں یہ بلومی درز خشیومی درز جل تھلیوں کے لاروا میں ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے بالغ میں غائب ہو جاتے ہیں. چوتھی خصوصیات ہے بعد مبرزی دم. حبلیوں میں دم بعد مبرزی ہوتی ہیں اور بیشتر انواع میں یہ نمو کے دوران یہ غائب ہو جاتی ہیں. بعد مبرزی دم میں ڈھانچوی عناصر اور عضلات ہوتے ہیں اور احشیائی اعضاء اور قعر اس میں نہیں پایا جاتا ہے. دم کا فعل کیا ہوتا ہے؟ دم آبی حیوانات کو پانی میں آگے ڈھکیلنے کا کام کرتی ہے اور خشکی پسند حیوانات میں کیا کرتا ہے یہ جسم کے توازن کو قائم رکھنے کا کام کرتی ہے. تو یہاں پر 4 اہم خصوصیات کون سی ہے کارڈیٹس کی. نمبر 1 ہے حبل پشت یا نوٹوکارڈ کی موجودگی. نمبر 2 ظہری نلی نما عصبی ڈور. تیسرا بلومی درز جسے خشیومی درز بھی کہا جاتا ہے. اور نمبر 4 ہے بعد مبرزی دم. بعد مبرزی دم، بلومی درز، ظہری نلی نما عصبی ڈور اور نمبر 1 کیا ہے اس میں نوٹوکارڈ یا حبل پشت کی موجودگی. یہ 4 کارڈیٹس کی اہم ترین خصوصیات ہیں. حبل پشت یا نوٹوکارڈ کیا ہے؟ یہ لچکدار سلاخ نما ساخت ہے جو جسم کے وسطی ظہری حصے میں غذائی نالی اور عصبی ڈور کے درمیان میں موجود ہوتی ہیں. یہ جنین میں نمودار ہونے والا پہلا اندرونی ڈھانچہ ہے. جنین کے میاں ادمی سے یہ ماخوذ ہوتا ہے. اعلیٰ کارڈیٹس میں یہ فقری ستون کے ذریعے تبدیل ہو جاتا ہے. یہ نوٹوکارڈ جو ہوتی ہیں یہ کہاں موجود ہوتی ہیں؟ غذائی نالی اور عصبی ڈور کے درمیان میں. دوسری خصوصیات ہے ظہری نلی نما عصبی ڈور. یہ ظہری نلی نما عصبی ڈور جو ہوتی ہیں یہ ایک واحد کھوکھلی نلی نما سیال سے پر عصبی ڈور ہوتی ہے جو نوٹوکارڈ کے اوپری حصے میں ہوتی ہے. حبلیوں میں جو ہوتا ہے کارڈیٹس میں غیر عہدے دار ہوتی ہے یہ. اس کے علاوہ اس کا اعلیٰ فقریوں میں اس کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے دماغ میں تبدیل ہوتا ہے اور باقی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ نخائی ڈور میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد تیسری خصوصیات ہے بلومی درز یا خشیومی درز. یہ بلومی درز جو ہوتے ہیں بلوم کی دیوار پر جانبی طور پر پائے جانے والے جو چھید یا روزنوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اسے بلومی درز کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے پانی بلومی کہفے سے باہر نکلتا ہے. یہ دروں ادمی ہوتے ہیں.
یہ زیادہ تر پروٹوکارڈیٹس مچھلیوں اور بعض جلتھلیوں میں مستقل طور پر پائے جاتے ہیں۔ پروٹوکارڈیٹس مچھلیوں اور جلتھلیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دروں ادمی ہوتے ہیں، یعنی اینڈوڈرمل ہوتے ہیں۔ یہ پروٹوکارڈیٹس مچھلیوں اور بعض جلتھلیوں میں مستقل طور پر پائے جاتے ہیں۔ ان خشیومی روزنوں کی دیواروں میں جو ہوتا ہے وائی ورقچے نمو پاتے ہیں۔ ویسکولار لیمیلائی یا وائی ورقچے جو ہوتے ہیں ان روزنوں کی دیوار پر نمو پاتے ہیں، جو بعد میں گلپھڑوں یا گلس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے۔ یہ خشیومی دز جو ہوتے ہیں یہ جلتھلیوں میں، ان کے جلتھلیوں کے لاروا میں پائے جاتے ہیں، لیکن بالغ میں یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ پروٹوکارڈیٹس مچھلیوں اور بعض جلتھلیوں میں مستقل طور پر پائے جاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیات ہے بعد مبرزی دم۔ بعد مبرزی دم ہبلیوں میں بعد مبرزی دم ہوتی ہے۔ بیشتر انواع میں یہ نمو کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ اس میں ڈھانچوی عناصر اور عضلات ہوتے ہیں، البتہ احشیائی اعضاء اور خار نہیں ہوتے ہیں۔ دم کا فعل کیا ہے؟ دم آبی حیوانات میں پانی کو آگے ڈھکیلنے میں کا کام کرتی ہے، اور خشکی پسند حیوانات میں یہ جسم کا توازن قائم رکھنے کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم فقریوں اور غیر فقریوں میں فرق۔ تو دیکھیے فقریوں کارڈیٹس میں نوٹوکارڈ حبل پشت پائی جاتی ہے، نان کارڈیٹس میں حبل پشت نہیں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، کارڈیٹس میں حبل پشت نوٹوکارڈ ہوتا ہے، جبکہ نان کارڈیٹ میں نوٹوکارڈ نہیں پایا جاتا ہے۔ کارڈیٹس میں عصبی نظام جو ہوتا ہے، مرکزی عصبی نظام کھوکھلا، واحد اور غیر عہدیدار ہوتا ہے، جبکہ نان کارڈیٹس میں یہ عصبی نظام بطنی ہوتا ہے، ٹھوس، دوہرا اور عہدیدار ہوتا ہے۔ کارڈیٹس میں بلوم میں گلپھڑوں کے شگافی روزن ہوتے ہیں، جو تیسرے نمبر کی خصوصیات دیکھے تھے ہم نے کہ بلوم میں گلپھڑوں کے شگافی روزن ہوتے ہیں کارڈیٹس میں، جبکہ نان کارڈیٹس میں گلپھڑوں کے روزن نہیں پائے جاتے ہیں۔ کارڈیٹس میں دل جو ہوتا ہے وہ بطنی جانب موجود ہوتا ہے، نان کارڈیٹس میں دل اگر موجود ہو تو ظہری جانب ہوتا ہے۔ کارڈیٹس میں بعد مبرزی دم پائی جاتی ہے اور نان کارڈیٹس میں مبرزی دم غیر موجود ہوتی ہے۔ خام کارڈیٹا کو یہاں پر اس کی جماعت بندی دیکھیں گے ہم کہ اسے 3 ذیلی آئلہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کارڈیٹا آئلہ کارڈیٹا کو 3 ذیلی آئلہ میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں نمبر 1 ہے یہاں پر زمبی حبلیے، جسے یورو کارڈیٹس یا ٹیونیکیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے راسی حبلیے، جسے سیفیلو کارڈیٹس کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 ہے فقریے یا ورٹیبریٹا۔ فائلم کارڈیٹا جو ہے اسے 3 جماعتوں میں 3 ذیلی آئلہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے زمبی حبلیے، نمبر 2 ہے راسی حبلیے، اور نمبر 3 ہے فقریے۔ یورو کارڈیٹس، سیفیلو کارڈیٹا اور ورٹیبریٹا، ان 3 جماعتوں میں، ان 3 ذیلی آئلہ میں قوم کارڈیٹا کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے سیفیلو کارڈیٹس یا راسی حبلیے۔ یہ راسی حبلیے جو ہوتے ہیں یہ سمندری حیوانات ہیں، یعنی سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ سمندر کے اتھل پانی کی تہہ میں بلوں میں رہتے ہیں۔ کہاں پائے جاتے ہیں؟ سمندر کے اتھل پانی کی تہہ میں بلوں میں رہتے ہیں۔ یہ چھوٹے، نیم شفاف اور مچھلی جیسے ہوتے ہیں۔ ان میں غیر جوڑی دار زانفے ہوتے ہیں، جیسے زمبی زانفہ جسے کہتے ہیں، جو کاؤڈل فن جسے کہتے ہیں، یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جوڑی دار زانفے یہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ان راسی حبلیے کو عموماً تمثیلی حبلیے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تمثیلی یعنی مثالی حبلیے کہتے ہیں اسے۔ کیوں اسے مثالی حبلیے کہتے ہیں؟ کیونکہ ان میں نوٹوکارڈ، عصبی ڈور اور بلومی روزن جو ہوتا ہے وہ تاحیات رہتا ہے۔ تاحیات ان میں یہ 3 خصوصیات جو ہوتی ہے نوٹوکارڈ، عصبی ڈور اور بلومی روزن کی، یہ تاحیات ہوتے ہیں، اس لیے ان راسی حبلیے کو تمثیلی حبلیے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر نوٹوکارڈ جو ہوتی ہے جسم کے اگلے سرے سے پچھلے سرے تک پھیلی ہوئی عصبی ڈور سے آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ ان میں درو خار پایا جاتا ہے، اور یہ جو ہوتے ہیں یہ تختیری تغذیہ یا حدبی تغذیے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں بلوم کے پوری بطنی حصے میں دروں سلائی ہوتی ہے، اور جسم کی پوری سطح کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے۔ جسم کی سطح سے، پورے جسم کی سطح سے گیسوں کا تبادلہ
عمل میں آتا ہے۔ ان میں دوران خون کا جو نظام ہوتا ہے وہ بند قسم کا ہوتا ہے۔ دوران خون کا نظام یہاں پر بند قسم کا ہوتا ہے، یعنی شیریات یہاں پر موجود ہوتے ہیں شریان اور ورید کے بیچ میں، تو یہاں پہ دوران خون کا نظام بند قسم کا ہوتا ہے۔ قلب، خون کے جسیمے اور تنفسی لون غیر موجود ہوتے ہیں۔ قلب، دل، خون کے جسیمے اور تنفسی لون ان میں غیر موجود ہوتا ہے۔ باراوری ان راسی حبلیوں میں بیرونی ہوتی ہے، نمو بالواسطہ ہوتا ہے۔ باراوری بیرونی ہوتی ہے، نمو بالواسطہ ہوتا ہے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ یہاں پر ایمفیوکسس ہے۔ باراوری بیرونی ہوتی ہے، نمو بالواسطہ یعنی آزادانہ تیرنے والا یہاں پہ لاروا پایا جاتا ہے۔ ایمفیوسس یا لینسلیٹ یہاں پر جو ہے اس کی مثال ہے۔ راسی حبلیے جسے سیفیلوکوڈیٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ سمندری حیوانات ہیں۔ سمندر کے اتھل پانی کی تہہ میں بلوں میں رہتے ہیں، چھوٹے نیم شفاف مچھلی جیسے ہوتے ہیں، غیر جوڑی دار زانفے ہوتے ہیں، جوڑی دار زانفے یہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ زمبی حبلیے یا یوروکوڈیٹس، ذیلی عائلہ زمبی حبلیے یا پوست دار حیوانات بھی اسے کہا جاتا ہے۔ زمبن یہ عربک ورڈ ہے، زمبن یعنی جس کے معنی ہے دم کے۔ تو یہ تمام زمبی حبلیے جو ہوتے ہیں یہ سمندری ہوتے ہیں، یہ سمندر کی سطحی پانی سے اس کی گہرائی تک پائے جاتے ہیں، سمندر کی سطحی پانی سے اس کی گہرائی تک پائے جاتے ہیں۔ یہ غیر ڈنڈی دار ہوتے ہیں، ان کا جسم جو ہوتا ہے غیر خطے دار اور پوست کے ذریعے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے انہیں پوست دار حیوانات بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 جو پوست لکھا ہوا ہے، جو جسم کے اطراف میں پوست ہوتی ہے، اس لیے انہیں پوست دار حیوانات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پوست جو ہوتی ہے سیلولوز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان میں جو ہوتا ہے اتاقی کہفہ جو ہوتا ہے وہ بلوم کے اطراف میں موجود ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے اتاقی کہفہ ان میں موجود ہوتا ہے جو کہ بلوم کے اطراف میں ہوتا ہے، اس میں گل پھڑے، تولیدی نالیاں اور مبرز کھلتے ہیں۔ اتاقی کہفہ بلوم کے اطراف ہوتا ہے جس میں گل پھڑے، تولیدی نالیاں اور مبرز کھلتے ہیں۔ نمبر 3 دیکھیے یہاں پر ان میں دروں سلائی بھی موجود ہوتی ہے، ان میں دروں سلائی موجود ہوتی ہیں جو فقریوں کا جو ورقیہ غدود ہوتا ہے اس کی طرح فعل انجام دیتا ہے۔ ان زمبی حبلیوں میں ہضمی نالی جو ہوتی ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں، بلوم کی دیوار میں گل پھڑوں کے شگاف یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں دموی نظام یا دوران خون کا نظام جو ہوتا ہے وہ کھلے قسم کا ہوتا ہے، یعنی شیریات ان میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں قلب یا دل جو ہوتا ہے نلی نما ہوتا ہے۔ یہاں پر یوروکوڈس جو ہوتے ہیں 2 صنفی خنشی شکل کے ہوتے ہیں، خنشی شکل ہوتے ہیں، ہرمافروڈائٹ جسے کہتے ہیں۔ ان میں نمو جو ہوتی ہیں بالواسطہ قسم کی ہوتی ہیں۔ ان میں جو لاروا ہوتا ہے آزادانہ تیرنے والا دم رکھنے والا غوکچہ ہوتا ہے، اس غوکچے میں ظہری کھوکھلی عصبی ڈور ہوتی ہے، اس لاروے کے صرف دم میں نوٹوکارڈ ہوتی ہے، اسی لیے ان حیوانات کو زمبی حبلیے کہتے ہیں۔ زمبن عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے زمبن یعنی دم، تو اس کا جو لاروا ہوتا ہے اس کے صرف دم میں نوٹوکارڈ ہوتی ہیں، اسی لیے ان حیوانات کو زمبی حبلیے کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے ایسیڈیا اور ڈولیولم۔ تیسری ذیلی قوم فقریے دیکھیں گے ہم یہاں پر سب فائلم ورٹیبریٹا۔ یہ ورٹیبریٹا جو ہوتا ہے ان میں نمو کے دوران جو حبل پشت ہوتی ہے نوٹوکارڈ، یہ مکمل یا جزوی طور پر فقری ستون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر فقریوں کی اعلیٰ جماعتیں دی گئی ہیں، 2 جماعتیں ہیں، جبڑے دار اور غیر جبڑے دار۔ جبڑے دار گنیتھوسٹومیٹا اور غیر جبڑے دار اگنیتھا اور گنیتھوسٹومیٹا۔ تو جن میں جبڑے موجود ہوتے ہیں انہیں جبڑے دار کہا جاتا ہے۔ جبڑے دار کو مزید جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مچھلیاں، جل تھلیے، رینگنے والے حیوانات، اڑنے والے حیوانات اور پستانیے۔ کہ یہاں پر مچھلیاں، جبڑے دار کی 2 جماعتیں ہیں، مچھلیوں کی 2 جماعتیں دی ہوئی ہیں یہاں پہ، غضروفی مچھلیاں اور ہڈی دار مچھلیاں، کونڈریکتھس اور آسٹریکتھس، غضروفی مچھلیاں اور ہڈی دار مچھلیاں۔ اس کے بعد ہے چوپائے ٹیٹراپوڈس یعنی چوپائے، جبڑے دار جو ہے مچھلیاں اور چوپائے یعنی جل تھلیے، رینگنے والے پرندے اور پستانیے۔ جل تھلیے ایمفیبینس، رینگنے والے ریپٹائلیا، پرندے ایوز اور پستانیے یعنی میملز۔
مچھلیوں کی دو جماعتیں جو ہیں غضروفی مچھلیاں اور ہڈی دار مچھلیاں ہیں۔ غیر جبڑے دار جو ہیں ان میں جبڑے غیر موجود ہوتے ہیں، تو ان کی جو جماعت ہے سائکلوسٹومیٹا ہے۔ سائکلوسٹومیٹا یعنی گول دہنی، سائکلو مینس گول، اسٹومیٹا مینس دہن، منہ، تو گول دہنی جو ہے وہ غیر جبڑے دار میں شامل ہے۔ جبڑے دار میں جو ہے وہ مچھلیاں، جل تھلیے، رینگنے والے پرندے یعنی اڑنے والے اور پستانی۔ تو جبڑے دار حیوانات مچھلیاں جن میں جبڑے موجود ہوتے ہیں، مچھلیوں کی دو جماعتیں ہیں غضروفی مچھلیاں اور ہڈی دار مچھلیاں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے جل تھلیے یعنی ایمفیبینس، نمبر 3 ہے رینگنے والے یعنی ریپٹائلز، اور نمبر 4 ہے ایوز یعنی پرندے، اور نمبر 5 ہے میملز یا پستانی۔ غیر جبڑے دار جو ہے اعلیٰ جماعت، اس میں دیکھیں گے ہم یہاں پر یہ غیر جبڑے دار ابتدائی مچھلیوں جیسے فقرویے ہیں، ان میں جوڑی دار ضمیمے میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان کی مثال یہاں پر دیکھیں گے ہم سائکلوسٹومیٹا، سائکلو مینس گول، اسٹومیٹا مینس ماؤتھ، دہن۔ تو یہ سائکلوسٹومیٹا جو ہوتے ہیں ان میں جسم پتلا، لامبا، غیر چھلکے دار اور بام مچھلی کی طرح ہوتا ہے۔ اندرونی ڈھانچہ ان کا غضروفی ہوتا ہے۔ ان میں منہ دائروی اور چوسنے والا ہوتا ہے، زبان پر سخت دندان ہوتے ہیں۔ 5 تا 16 یہاں پر گلفڑوں کے روزن موجود ہوتے ہیں۔ ان سائکلوسٹومیٹا میں دل مچھلیوں کی طرح 2 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں گردبابی نظام موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے پیٹرومائزون اور میگزن۔ سمندری لیمپرے یا پیٹرومائزون جو ہوتے ہیں یہ انڈے دینے کے لیے سمندر سے دریا میں جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں بالارو نقل و مقام، اناڈرومس مائگریشن۔ سمندر سے دریا میں انڈے دینے کے لیے لیمپریس یا پیٹرومائزون جاتے ہیں۔ انڈے دینے کے بعد یہ مر جاتے ہیں اور ان کے جو لاروے ہوتے ہیں یہ تخلف کے ذریعے بالغ میں تبدیل ہوتے ہیں اور بالغ ہونے کے بعد یہ دوبارہ سمندر میں واپس ہو جاتے ہیں۔ تو سمندری لیمپریس انڈے دینے کے لیے سمندر سے دریا میں اوپر جاتے ہیں، جسے بالارو نقل و مقام کہتے ہیں یا اناڈرومس مائگریشن کہتے ہیں۔ ہیگ مچھلیاں جو ہوتی ہیں، جو کہ میگزن جو ہیں، یہ مکمل طور سے سمندری ہوتی ہیں۔ انہیں خاکروب کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر خاکروب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دم توڑتی ہوئی اور مردہ مچھلیوں کو کھاتے ہیں۔ یہ خاکروب سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ دم توڑتی اور مردہ مچھلیوں کو کھاتے ہیں۔ میگزن یا ہیگ مچھلیاں جو ہوتی ہیں یہ مردہ مچھلیوں کو اور دم توڑتی مچھلیوں کو کھاتے ہیں۔ جب ان کو خطرے کا احساس ہوتا ہے یا معمولات میں خلل پیدا کیے جانے کا احساس ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنی مخاطی تھیلیوں سے ایک دودھیا مادہ خارج کرتے ہیں، دودھیا مادے کا افراز کرتے ہیں جو کہ سمندری پانی سے مل کر چکنا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر سائکلوسٹومیٹا کی یہ 2 مثالیں ہیں، پیٹرومائزون اور میگزن۔ پیٹرومائزون یا لیمپری جو ہے یہ بالارو نقل و مقام کا اظہار کرتی ہیں، اور میگزن جو ہوتے ہیں اسے خاکروب سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ دم توڑتی اور مردہ مچھلیوں کو کھاتے ہیں، اور لیمپریس یا پیٹرومائزون جو ہوتا ہے یہ انڈے دینے کے لیے سمندر سے دریاؤں میں جاتی ہے، جسے بالارو نقل و مقام کہتے ہیں۔ جبڑے دار حیوانات میں مچھلیاں، جل تھلیے، حوام اور پستانی ہیں، جس میں سے مچھلیاں دیکھیں گے ہم۔ مچھلیاں یہ مکمل طور پر آبی ہوتے ہیں اور گلفڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ معدوم غیر جبڑے دار آسٹریکوڈرم سے سائلورین زمانے میں ابتدائی جبڑے دار مچھلیوں کا آغاز ہوا ہے۔ سائلورین زمانے میں معدوم غیر جبڑے دار آسٹریکوڈرم سے ابتدائی جبڑے دار مچھلیوں کا آغاز ہوا ہے۔ اسی طرح ڈیوونین زمانہ جو ہے اس زمانے کو مچھلیوں کا سنہری زمانہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان کا غلبہ تھا، اس لیے اس دور کو مچھلیوں کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے، ڈیوونین زمانے کو۔ سیلاکنتھس اور ڈپنوئے جو میٹھے پانی میں پائے جاتے ہیں، ڈپنوئے، ان میں جو زانفے ہوتے ہیں وہ خزدار زانفے ہوتے ہیں۔ ڈپنوئے میں اور سیلاکنتھس میں زانفے جو ہوتے ہیں وہ خزدار زانفے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شارک مچھلیاں جو ہوتی ہیں یہ شوائی زانفوں والی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ شارک مچھلیاں شوائی زانفوں والی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور ڈپنوئے اور سیلاکنتھ جو ہوتے ہیں وہ خزدار زانفوں والی مچھلیاں ہوتی ہیں۔
مچھلیوں کا مطالعہ جو ہوتا ہے اسے ایکتیولوجی کہتے ہیں. مچھلیوں کا مطالعہ ایکتیولوجی کہلاتا ہے. مچھلیاں یہ مکمل آبی ہوتی ہیں اور متنوع حرارتی سرد خونی حیوانات ہوتے ہیں. مچھلیوں کا جسم جو ہوتا ہے یہ چھلکوں یا ہڈی دار تختیوں پر مشتمل ہوتا ہے. چند مچھلیوں میں یہ چھلکے غیر موجود ہوتے ہیں. مچھلیوں میں حرکت جو ہوتی ہے یہ غیر جوڑی دار زانفے اور جوڑی دار زانفے دونوں کی مدد سے ہوتی ہے. مچھلیوں میں یہاں پر دہن دیکھیے بطنی یا راسی حصے پر موجود ہوتا ہے. تنفسی گیسوں کا تبادلہ گلپھڑوں سے واقع ہوتا ہے. مچھلیوں کا جسم سر، دھڑ اور دم پر مشتمل ہوتا ہے. مچھلیوں میں عموماً دانت جو ہوتے ہیں سردندان یا ایکروڈونٹ ہوتے ہیں. مشابہ دندان اور کثیر باری دندان ہوتے ہیں. مشابہ دندان یعنی کہ جو 4 قسم کے جو دانت ہوتے ہیں ان چاروں قسم کے دانتوں میں تمام دانت یہاں پر جو ہوتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں. انسیسرز، کینائن، پری مولار اور مولار جو ہوتے ہیں یہ مشابہ دندان ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. کثیر باری دانت کسے کہتے ہیں؟ یہ دندانیت کی ایک قسم ہے جس میں دانت قدرتی طور پر کئی دفعہ جھڑتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے دانت نمودار ہوتے ہیں. تو سردندان یعنی اپنے اس کے جبڑوں میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں. مشابہ دندان ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں. اور کثیر باری دانت ہوتے ہیں یعنی جتنی دفعہ قدرتی طور پر کئی دفعہ جھڑتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے دانت نمودار ہو جاتے ہیں. دوران خون یہاں پہ یک دورانی ہوتا ہے کیونکہ خون دوران کے وقت صرف ایک ہی بار دل میں داخل ہوتا ہے، اس لیے اسے وریدی دل کہا جاتا ہے. یہاں پر مچھلیوں کا قلب جو ہوتا ہے خشیومی قلب کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خون کو صرف گلپھڑوں کو فراہم کرتا ہے. خون کو صرف گلپھڑوں کو فراہم کرتا ہے، اس لیے مچھلیوں کا قلب خشیومی قلب کہلاتا ہے. اور یہاں پر دل جو ہوتا ہے وریدی دل کہلاتا ہے کیونکہ دوران خون یک دورانی ہوتا ہے. خون دوران کے وقت صرف ایک ہی بار دل میں داخل ہوتا ہے. مچھلیوں میں گردے جو ہوتے ہیں وسط گردینی یا میسونیفرک ہوتے ہیں. مچھلیاں عموماً جو ہوتی ہیں امونوٹیلک ہوتی ہے اور چند یوریوٹیلک ہوتی ہے. امونوٹیلک یعنی جن میں اخراجی مادہ جو ہوتا ہے وہ امونیا کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو امونوٹیلک کہتے ہیں. یوریا کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو اسے یوریوٹیلک کہتے ہیں. مچھلیوں میں دماغی اعصاب کی جو جوڑیاں ہوتی ہیں کرینیل نروز جو ہوتی ہیں وہ 10 جوڑ ہوتے ہیں. دماغی اعصاب کے یہاں پر مچھلیوں میں 10 جوڑ پائے جاتے ہیں. مچھلیوں میں جانبی لکیری حسی نظام لیٹرل لائن سینسری سسٹم ہوتا ہے. یہ پانی کی موجی حرکت اور اس کے ارتعاش کو معلوم کرنے کے لیے مددگار ہوتی ہیں. لیٹرل لائن سینسری سسٹم پانی کی موجی حرکت اور اس کے ارتعاش کو معلوم کرنے میں مددگار ہوتا ہے. مچھلیوں کی آنکھ میں پلکیں غیر موجود ہوتی ہیں لیکن ہر آنکھ کا گولا جھپک جھلی کے ذریعے محفوظ رہتا ہے. نر اور مادہ صنفی اعضاء الگ الگ حیوان میں پائے جاتے ہیں. باراوری بیرونی یا اندرونی ہوتی ہیں. نمو راست یا بالواسطہ قسم کا ہوتا ہے. مچھلیوں میں موجود جماعتیں کی ایک جماعت ہے غضروفی مچھلیاں جسے کونڈریکتھس بھی کہا جاتا ہے، مثال ہے شارک. اور دوسری ہے استخوانی مچھلیاں یا ہڈی دار مچھلیاں جسے اوسٹیکتھس بھی کہا جاتا ہے.